بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ آج ہم باب پنجم سے سبق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہ سبق مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ یہ ویڈیو لیسن کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور حالات زندگی کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور لقب کے بارے میں جان سکیں، آپ کی سیرت و کردار سے واقفیت حاصل کر سکیں، آپ کی دین اسلام کے لیے جو خدمات تھیں ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کے مشکل دور میں کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ کنہوں نے ساتھ دیا؟ شاباش۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کے جانب بڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں بے شمار صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی تھے وہ شامل تھے، اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جو میل صحابی تھے، آپ کے جو ساتھی تھے مرد، اور جو خواتین تھیں ان کو صحابیات کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ساتھی، جو آپ کے دوست تھے، اس ٹائم آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ارد گرد جو لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ اس وقت، اس مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں آپ کے قریبی ساتھی، جن میں آپ کی جو زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو مرد تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، جو کہ آپ کے دوست تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اسلامی ریاست کا قیام کیا، اس ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی کہ جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے، مسلمانوں نے مشاورت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ کس خاندان سے تعلق تھا آپ کا؟ بنو تیم، اور والد کا نام عثمان، والدہ کا نام ام الخیر۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد القعبہ تھا، اسی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ۔ القاب یعنی کہ جو لقب تھے آپ کے، وہ کون سے تھے؟ عتیق، اور اسی طرح صدیق۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابو بکر صدیق کا قبول اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لے کر آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مشکل وقت میں مدد کی، اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں وقف کر دیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی سیرت و کردار کے متعلق ہم مزید جانتے ہیں کہ آپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، نہایت صاف ستھرا لباس زیب تن کرتے یعنی پہنتے، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق مہمانوں اور مسافروں کی خدمت کرتے، کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً مدد کرتے، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ہر ایک سے محبت و شفقت سے ملتے، ہمیشہ سچ بولتے، غلاموں کو منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کروا دیتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخی اور فیاض سے، یعنی کہ سخاوت کرتے، لوگوں کو اپنا جو ان کو بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ آپ نے سارا مال دین اسلام کی سربلندی میں خرچ کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، یعنی کہ وہ سارا سامان، اتنا سامان دیکھا، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ
اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ، جو مبارک 10 ہستیاں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں شمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق مزید جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 نسلوں تک صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو والد ہیں حضرت ابو قحافہ، اسی طرح 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بیٹیاں حضرت عائشہ، حضرت سیدہ اسماء، حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اسی طرح آپ کے پوتے حضرت ابو عتیق محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبوت کے ابتدائی زمانے میں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک کفار مکہ نے ہمارے نبی پر تشدد کرنا شروع کر دی۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ فوراً وہاں پہنچے اور کفار مکہ کو سمجھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے بچایا۔ کفار مکہ نے یہ بات سننے کی بجائے، یعنی کہ وہ بجائے ان کی بات سنتے ان کو بھی ساتھ مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کو گھر لایا گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ ام جمیل نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی۔ آپ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف گئے تو وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے، خیریت سے، تب ان کو جا کے اطمینان ہوا، سکون ہوا ان کو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر اتنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت میں اپنا دکھ درد، جو ان کی تکلیف تھی، وہ تک بھول گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ جو ان کی خدمات تھیں کہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، اور اسی طرح دور خلافت میں انہوں نے جو خدمات دی ان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بڑی بڑی خدمات تھیں، جن میں فتنوں کا اس ٹائم جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اس ٹائم ان لوگوں کے یہ جو فتنے تھے ان کا سر کچلا، امن قائم کیا، قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کیا اور اس نسخے کا نام مصحف رکھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری کو 63 سال 63 ایئرس کی عمر میں مدینہ منورہ میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق انہیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، یعنی کہ ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آج کے سبق کے اہم نکات: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 یعنی کہ 2.5 سال 2.5 ایئرس چھوٹے تھے۔ آپ کے سسر بھی تھے اور دوست بھی۔ آپ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بہت عبادت کرنے والے تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسلام کی اشاعت کے لیے بہت سی سرگرمیاں، بہت سے خدمات انجام دی انہوں نے، یعنی کہ آپ نے منکرین زکوٰۃ جیسے کئی فتنوں کا سر کچلا۔ منکرین جو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے معاذ اللہ اس ٹائم پہ، اس زمانے میں، تو نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کو آپ نے واصل جہنم بھیجا، ایسے فتنوں کا علاج کیا۔ آپ 13 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کو مدینہ منورہ میں روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کی پختگی کے لیے آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے آنسرس ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے ایک اور ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ نے پرفارم کر کے چیک کرنا ہے کہ آپ نے آنسرس آپ کے ٹھیک ہے یا نہیں، تاکہ آپ کا آج کے سبق کی ریویژن ہو سکے۔ اور ایک اور آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے تاکہ آپ آج کا جو سبق ہے اس میں آپ کی پختگی مزید بھرے۔ اور مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کا جو یہ لقب ہے صدیق، یعنی کہ سچ بولنے والا، اس صفت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔